حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد 2 سال کے ہو گئے، تندرست اور توانا دکھنے لگے اور بچوں سے زیادہ بڑے معلوم ہوتے تھے، اور جب چلنا شروع کیا تو بغیر ہچکچاہٹ اور لغزش کے، بغیر لڑکھڑاہٹ کے سیدھا چلنا شروع کیا، گھٹنوں کے بل نہیں چلے، بالکل سیدھا چلنا شروع کیا۔ میرا بیٹا اور میری بیٹی بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتے تھے، تو ایک دن محمد نے فرمائش کی، امی حضور میری بہن کہاں چلی جاتی ہے روزانہ؟ تو کہا بیٹے وہ بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتی ہیں جنگل کے اندر۔ تو محمد نے کہا کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں، اپنی بہن کے ساتھ میں بھی بکریاں چرانے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں بیٹے تم تو ناز و نعیم کے پالے ہوئے ہو، نزاکتوں کے پالے، تم کیا کرو گے اس جنگل کی تپش کے اندر جا کر کے، کانٹوں بھرے راستے میں جا کے تم کیا کرو گے؟ لیکن جب آقا نے ضد کیا تو حضرت حلیمہ نے اجازت دے دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ میرے نبی نے بکریاں چرائی ہیں، لیکن ذرا بکریاں چرانے کا انداز بھی تو دیکھو میرے دوستو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ صبح میرے نبی کو تیار کر دیتی ہیں، بالوں میں کنگھی کر دیتی ہیں، سر میں تیل لگا دیتی ہیں، کپڑے پہنا کر کے۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں کہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی سے کہتی ہے بیٹی اس کا خیال رکھنا، میرے بیٹے محمد کا خیال رکھنا، اس کو چھاؤں کے اندر بیٹھانا اور اسے دوڑنے دھوپنے نہ دینا، کہیں کانٹا نہ چبھ جائے، خیال رکھنا۔ اب یہ کہہ کر کے نصیحت کر کے جب جانا شروع کیا، اب حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی بکریوں کو ہکا رہی ہے، آگے چلنے کے لیے کہہ رہی ہیں، کوئی بکری آگے جانے کے لیے تیار نہیں۔ بیٹی بھاگ کے واپس ماں کے پاس آتی ہے، کہتی ہے امی آج تو غضب ہو گیا، کوئی بکری آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ دوڑ کے آتی ہیں، مسکراتی ہیں، کہتی ہیں بیٹی تم نے محمد کو پیچھے رکھا ہے اور بکریوں کو آگے چلا رہی ہو، قیامت تک یہ بکریاں چلیں گی نہیں، محمد کو آگے آگے کرو، بکریاں خود بخود پیچھے پیچھے چلی آئیں گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی پکڑی ہے اور آگے آگے چلنا شروع کیا، بکریاں سر جھکا کے میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلنے لگتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جانور بھی ہیں جو میرے نبی کا ادب و احترام پہچان رہے ہیں، اور وہ کیسے انسان ہیں جو میرے نبی کی شان و شوکت پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ میرے نبی کی شان میں نکلنے والا گستاخی کا ایک جملہ بھی تمہارے ایمان کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے، تمہارے کفر کی دلالت کے لیے کافی ہے کہ میرے نبی کی شان کو بڑھانے کی بجائے اگر گھٹانے کی کوشش کرتے ہو تو تم ایمان والے نہیں ہو، مومن نہیں ہو، مسلمان نہیں ہو۔ میرے نبی کی شان جس لفظوں سے بڑھے وہ لفظ استعمال کرو، یہ عاشقوں کی پہچان ہے۔ اب جب میرے آقا گئے جنگل کے اندر، دوپہر کا وقت تھا، درختوں کا سایہ دوسری جانب جا چکا تھا اور بیٹھنے کی جگہ اس طرف تھی جس طرف دھوپ تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس مقام پہ کھڑے ہوئے تو اللہ کے حکم سے وہ درخت کا سایہ گھوم کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ سایہ افغن ہو گیا، سایہ کر دیا، اور اس درخت کے شاخ کے اوپر جنگل کے تمام پرندے آ کے بیٹھ گئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست اور بزرگوں، ایک بار میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو موسمی بخار ہو گیا، نہیں جا سکے جنگل۔ ان کی بیٹی بھاگتی ہوئی آئی، کہا امی تو آج غضب ہو گیا، سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری کو شیر اٹھا کے لے گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے سنا، کھڑے ہو گئے، امی مجھے بھی لے چلو ساتھ میں۔ والدہ نے کہا بیٹے تمہیں بخار ہے، تم کہاں جاؤ گے؟ کہا کہ نہیں میں بھی جاؤں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ جنگل میں جاتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، چٹان پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، اے جنگل کے چرندوں پرند حاضر ہو جاؤ۔ جتنے بھی اس جنگل کے اندر رہنے والے جانور تھے سب کے سب میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ ہاتھی بھی آ رہا ہے اور شیر بھی آ رہا ہے، چرند و پرند بھی آ رہے ہیں، تمام جانور میرے نبی کی بارگاہ میں آ کے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور
میرے آقا آواز دیتے ہیں کہ کون ہے جس نے میری بکری کو اٹھانے کی جرت کی ہے؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ محمد جو بول رہے تھے وہ تو میں سمجھ رہی تھی، لیکن جانور کیا جواب دے رہے تھے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ تو صرف میرے آقا ہی سمجھ سکتے تھے۔ ارے جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے ساری دنیا کی زبان کا علم دیا، جب حضرت سلیمان کو اللہ نے جانوروں کا، جناتوں کا، انسانوں کی زبانوں کا بھی علم دیا، تو جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں نبوت کے اب مقام سے بہرہ بر ہوئے، ذرا اس نبی کا اندازہ لگاؤ وہ کیسے نہ جانور کی زبان سمجھتے ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پوچھا تو دیکھا کہ پیچھے سے ایک بوڑھا شیر بکری کو پکڑ کر کے ٹانگ پکڑ کے واپس لا رہا ہے اور لا کر کے چھوڑ دیتا ہے اور اپنے پاؤں پہ سر جھکا کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنی زبان حال سے کہتا ہے یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے تھے آپ جنگل میں نہیں آئے تھے، ہم روزانہ آپ کا چہرہ دیکھا کرتے تھے، دیدار کرا کرتے تھے، 3 دن سے نہیں دیکھا۔ ہم سب نے مشورہ کیا حلیمہ کی بکریاں اٹھا لو، چھڑانے کے لیے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے۔ یا رسول اللہ آپ کا دیدار کرنا مطلب تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں بعد میں جب مجھے محمد نے بتایا تو میں حیران اور ششدر رہ گئی، میں تعجب کرنے لگی کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیسا بچہ ہے کہ اس سے جانور بھی باتیں کر رہے ہیں۔ بہر کہ میرے دوست اور بزرگوں، ایک مرتبہ جنگل میں میرے آقا تھے، اتنے میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے بھاگتے ہوئے ماں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امی بہت ہی عجیب واقعہ پیش آیا ہے، بہت ہی خطرناک واقعہ پیش آیا ہے۔ 3 لوگ سفید لباس میں آئے، سفید چہرے والے، اور ان لوگوں نے محمد کے سینے کو پھاڑ دیا ہے۔ میں یہ دیکھ کر کے بھاگ کے آپ کو بتانے کے لیے آ گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے ننگے پاؤں دوڑ لگا دیا جنگل کی طرف اور بھاگ کر کے گئی تو دیکھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر کے مسکرا رہے ہیں۔ پوچھا بیٹے کیا ہوا؟ کہا کہ امی 3 لوگ آئے تھے، سفید لباس، نورانی چہرہ، اور انہوں نے میرے سینے کو کھول دیا اور ان میں سے کوئی چیز نکالی اور کوئی دوسری چیز کو رکھ دیا اور اس کے بعد میرے سینے کو جیسا تھا ویسا ہی لگا دیا، لیکن نہ تو مجھے تکلیف ہوئی نہ کوئی ذرہ برابر احساس ہوا اور یہ تمام معاملات ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ڈر جاتی ہیں، اپنے شوہر سے مشورہ کرتی ہیں اور 2 سال کا وقت بھی ہو چکا تھا، رضاعت کا دودھ پلانے کا سال گزر چکا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت آمنہ خاتون کے حوالے کرنے کے لیے چلی جاتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت آمنہ کے حوالے کر کے دل پہ پتھر رکھ کے حضرت حلیمہ تشریف لاتی ہیں۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ محترمہ کی گود میں آغوش میں پرورش پانے لگی اور ان کی جو ایک لونڈی تھی ام ایمن، برکت نام تھا ان کا، کتنی قسمت والی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کرنے کا شرف ان کو نصیب ہوا۔ اپنے ہاتھوں سے آقا کو کھلاتی، کپڑے بدلتی تھی، ان کی غلاظت کو صاف کرتی تھی، اور ام ایمن کہتی کہ کبھی بھی محمد نے کپڑے کے اندر غلاظت نہیں کیا، ایک وقت مقرر تھا، متعین تھا، اور اس وقت ہمیں معلوم ہو جاتا اور ہم اسی وقت رفع حاجت کرا دیا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش ہو رہی ہے، تقریباً 6 سال کی عمر ہوتی ہے۔ حضور کو لے کر کے حضرت آمنہ خاتون ننیحال جاتی ہیں، حضور کے ننیحال، اور واپسی میں ابوا کے مقام پر ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہیں پہ ان کی مزار شریف بھی موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ام ایمن جو لونڈی تھی وہ لے کر کے آتی ہیں اور حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دیتی ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لگا کر کے ان کی پرورش کرتے ہیں، ناز و نعیم سے ان کی پرورش کرتے ہیں، اور 8 سال کی عمر جب ہوتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پرورش کی ذمہ داری جناب ابو طالب کے حوالے ہو جاتی ہے۔
بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ، ناز و نعیم کے ساتھ جناب ابو طالب ان کی پرورش کرتے ہیں، اور ہر لمحہ ہر وقت اپنے ساتھ میں ان کو لیے رکھتے تھے۔ سفر میں جاتے یا حضر میں جاتے اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ملک شام جا رہے تھے، اپنے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی لے کر کے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک کلیسا ملتا ہے، چرچ جس کو کہتے ہیں، گرجا گھر جس کو کہتے ہیں، وہ ملتا ہے۔ تو وہاں کا ایک پادری جو سب سے بڑا پادری تھا، فادر تھا، اس نے سارے قافلے والوں کو اپنے پاس دعوت دیا اور بلایا اور کہا کہ آج آپ سب ہمارے مہمان ہیں، ہمارے پاس تشریف لائیے۔ تمام قافلے والے اپنے سامان کو باہر رکھ دیتے ہیں اور باہر رکھ کر کے حضور کو پہرے کے لیے چھوڑ کر کے سارے کے سارے گرجا گھر کے اندر چلے جاتے ہیں دعوت کھانے کے لیے۔ وہ پادری سب کو دیکھ رہا ہے، سارے لوگ آ رہے ہیں۔ جب آخری آدمی بھی آ گیا تو اس پادری نے سوال کیا کہ ایک نورانی شکل والا، ایک نورانی چہرے والا بچہ آپ کے ساتھ تھا، وہ اس کو لے کر کے آپ کیوں نہ آئے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس کو پہرے کے لیے چھوڑا ہے۔ تو اس پادری نے کہا کہ آپ سب کی جو میں نے دعوت کی ہے اسی بچے کے صدقے میں دعوت کی ہے، کیونکہ میں اس بچے کی نشانی کو اپنی کتابوں میں پڑھ چکا ہوں۔ میں نے اپنی کتابوں میں جتنی نشانی نبوت کی دیکھی ہے، جتنی نشانی پائی ہے، جتنی نشانی میں نے پڑھی ہے، وہ تمام نشانیاں اس بچے کے اندر موجود ہے۔ میں نے اس کی ملاقات کے لیے آپ تمام کی دعوت کی اور آپ نے اس کو ہی باہر چھوڑ دیا۔ بہرکیف وہ راہب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ادب و احترام سے اندر بلاتا ہے اور حضور سے ملاقات کا شرف حاصل کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ قافلہ روانہ ہو جاتا ہے۔ جناب ابو طالب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ہر وقت اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ ایک بار بارش نہیں ہو رہی تھی مکہ کی سرزمین پر، لوگوں نے مشورہ کیا کہ چلو حضرت عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب کے پاس چلتے ہیں، وہ جانشین بھی ہیں اور متولی بھی ہیں خانہ کعبہ کا، کہ ان کے پاس جا کے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ تمام رؤسائے عرب اور تمام سرداران قریش جناب ابو طالب کی بارگاہ میں آئے اور آ کے دعا کی درخواست کی۔ 3 دن تک خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کے دعا مانگتے رہے، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ آخری دن آقا نے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیے۔ جناب ابو طالب نے کہا بیٹے وہاں تم کیا کرو گے؟ کہا مجھے بس سائیڈ میں بیٹھا دینا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ لے کر کے گئے، حضور کو خانہ کعبہ کے گوشے میں بیٹھا دیا۔ نورانی چہرہ اتنا تھا کہ سارے لوگوں کی نگاہ میرے آقا پہ پڑی ہوئی تھی۔ لوگ گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ جیسے ہی محمد نے اپنی انگلیوں کا اشارہ آسمان کی طرف کیا ہے، آسمان میں بدلیاں چھا گئی، ابر چھا گئے، بادل چھا گئے، اور اتنی بارش بھی کہ مکہ کے لوگوں نے کہا کہ اتنی بارش ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔